السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ ہسٹریز مسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں آئی ویلکم یو۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مصر کے صدر انور سادات کے پاس 1973 کی جنگ کے بعد دو آپشن بچے تھے، ایک آپشن جدوجہد، دوسرا کمپرومائز۔ پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے کہ انہوں نے کون سا آپشن چنا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ انور سادات کے پاس یس یو آر کریکٹ، یہی دو آپشن تھے۔ یہ دو آپشن ان کے پاس اب آئے تھے، پہلے تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اسرائیلی اتنے ایروگینٹ تھے کہ وہ تو بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، لیکن 1973 کی جنگ نے ثابت کر دیا کہ عرب اسرائیل پر ضرب لگا سکتے ہیں، ہم نے لگائی بھی۔ تو اب اسرائیلیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس عرب اتحاد سے جو روز افزوں ترقی کر رہا ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان سے اسی طرح لڑتے رہے وہ ہم سے بھی سیکھتے رہیں گے، اور ون ڈے دے کین ڈیفیٹ اس۔ اور ہم اگر ایک جنگ بھی ہار گئے تو ہمارا اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اسرائیل بھی اس طرف آمادہ تھا کہ مصر کو کچھ وو کیا جائے۔ یtzhak رابین جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنے 1974 میں، انہوں نے یہ بات کہی کہ سینائی ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، اگر ہم سینائی دے کر مصر کو باقی عرب دنیا سے کاٹ دیتے ہیں، مصر کو عربوں کا ایک آؤٹ کاسٹ بنا دیتے ہیں، تو اٹس اے گڈ ڈیل، ہم ویسٹ بینک اور جولان اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ غداری کا مرتکب نہیں ہوا؟ ہاں نا، کیونکہ اب مصر اکیلے تو نہیں لڑ رہا تھا، مصر کی سپورٹ کے لیے الجیرینز اور موروکن فوجی بھی آئے تھے، اس کے علاوہ شام نے ان کے ساتھ سائملٹینیسلی رسک لیا تھا، عراقیز انوالو تھے، سعودی عربیہ جو کہ امریکی الائے تھا اس نے بھی آئل امبارگو لگایا تھا 1973 کی وار میں کہ امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، ہم امریکہ اور ان کے اتحادیوں پر آئل امبارگو لگا دیں گے، شاہ فیصل نے۔ اس کے علاوہ ایون پاکستانی پائلٹس بھی آئے تھے شام کی طرف سے، پاکستانی ایک پائلٹ ستار الوی نے اسرائیلی طیارہ بھی گرایا تھا۔ تو اب ایک پوری ایفرٹ نظر آتی ہے بہت سارے ملکوں کی۔ تو اگر مصر اب اپنا وہ کیا کہتے ہیں اپنا دو پاؤ گوشت لے کر علیحدہ ہو جائے تو اس کو غداری کہا جانا تھا، ایوری بڈی نیو دیٹ، اور اسرائیل کے لحاظ سے یہ بڑی ایک ایڈوانٹیجیس ڈیولپمنٹ ہوتی۔ تو اسرائیل بھی یہی انکریج کرنا چاہ رہا تھا، کمپرومائز والا آپشن، امریکنز بھی یہی انکریج کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی وجہ سے جو ڈس انگیجمنٹ ہوئی 1973 کی وار کے بعد، اس میں ہنری کیسنجر جو امریکی وزیر خارجہ تھے کافی ایکٹیو تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ مصری فوجیں ایسٹ بینک پر تھیں سویز کی، اور اسرائیلی ویسٹ بینک پر تھے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو کہا آپ مصریوں کو ایک سوپ دیں، اسرائیلیوں نے اپنی فوجیں آؤٹ کر لیں، مصریوں نے نہیں کی۔ اس طرح ہنری کیسنجر نے انور سادات کو ایک سگنل دیا کہ آپ اگر کمپرومائز کریں ہم آپ کو ایڈ بھی دیں گے، سینائی بھی واپس دلا دیں گے، چھوڑے فلسطینیوں کو اور عرب کاز کو۔ اور انور سادات نے پھر یہی آپشن چوز کیا، کمپرومائز کا، جد و جہد کا آپشن چوز نہیں کیا۔ پرابلی اگر جمال عبد الناصر ہوتے تو وہ جد و جہد کا آپشن ہی چوز کرتے۔ اس میں ہارڈ شپ تھی لیکن سکسیس کا ایلیمنٹ بھی تھا، جیسے کہ اسی زمانے میں ایک اور سٹرگل بھی چل رہی تھی ویتنام میں، نارتھ ویتنام والے یونیفیکیشن چاہ رہے تھے ملک کی، ساؤتھ ویتنام امریکہ کی پپٹ سٹیٹ تھی، جیسے اسرائیل امریکہ کا ایک فرنٹ مین تھا اس طرح ادھر ساؤتھ ویتنام میں۔ نارتھ ویتنامیز نے لیکن کمپرومائز کی بجائے جد و جہد کا آپشن لیا تھا، پھر 75 میں وہ جیت بھی گئے تھے، پرسسٹنس پیز آف۔ لیکن انور سادات سولڈ آؤٹ اور انہوں نے کمپرومائز کا آپشن لیا۔ اب ہوا یہ کہ 1977 میں انہوں نے اچانک کہا کہ بیک چینل تو چل رہے تھے رابطے، انہوں نے اچانک وہ کہا کہ بس میں اسرائیل سے بات کرنے لگا ہوں، اور نومبر 1977 میں خود یروشلم پہنچ گئے، اسرائیلی پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب بھی کر دیا۔ لیکن ان کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل تھا مکمل اباؤٹ فیس کرنا، تو انہوں نے کچھ انسسٹ کیا کہ فلسطینیوں کو کچھ حقوق دے دیے جائیں، کچھ بات ویسٹ بینک اور فلسطین کی بھی ہو جائے۔ اسرائیلیوں نے صاف انکار کر دیا، تو اس پر یہ کوشش کمپرومائز اور مذاکرات کی ایک امپیس کا شکار ہو گئی، تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ڈاکٹر صاحب؟ اگر یہ ایک دم سے رک گئی تو کچھ مطلب نہیں، انور سادات کے بارے میں امریکنز نے جو اندازہ لگایا تھا وہ ٹھیک تھا کہ وہ بات تو کریں گے فیس سیونگ کے لیے ویسٹ بینک اور فلسطینیوں کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ سینائی لے کر کمپرومائز کر لیں گے۔ تو اس موقع پر امریکنز بیچ میں آ گئے، انہوں نے انور سادات کو ایڈ کے لالچ دیے کہ ہم مصر کی اکانومی بڑی اٹھا دیں گے یہ وہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا سینائی بھی آپ کو واپس دلوا دیں گے۔ تو امریکی صدر جیمی کارٹر کے آئی جیز کے انڈر کیمپ ڈیوڈ میں پھر مصری صدر سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم بیگن، اور یاد رہیے وہی بیگن ہے جو کہ ٹیررسٹ تھے اسرائیل کے بننے سے پہلے اور مسلمانوں کے کئی قتل عام میں بھی ملوث رہے تھے۔ تو ان سے پھر انور سادات نے ادھر جیمی کارٹر کی موجودگی میں ہاتھ ملا دیا ہنستے مسکراتے، اور فلسطینیوں کو کچھ لپ سروس دی گئی کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں، لیکن اسرائیل نے اس کو فالو بالکل بھی نہیں کیا، اور مصر نے اس کو فالو اپ بھی بالکل نہیں کیا۔ وہ سب کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ بس ایک فیس سیونگ ڈیوائس ہے، اور الٹیمیٹلی بس جو اسرائیل نے چیز دی وہ یہ تھی کہ سینائی جس پر ان کا غاصبانہ قبضہ تھا
وہ نے مصر کو واپس کر دیا اور مصر نے 1979 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس طرح فلسطینی کاز سے دستکشی اختیار کر لی. ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں نظر آ گیا کہ انور سادات صاحب نے ہارڈ شپ کا راستہ تو نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی کنٹری کے لیے ایک چھوٹا موٹا سا اپنا سینائی واپس لے کر کیا, کیمپ ڈیوڈ میں معاہدہ بھی کر لیا, اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا. اس کا نتیجہ تو کچھ اچھا نہیں نکلا ہوگا پوری مسلم دنیا میں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت انہیں آؤٹ کاسٹ قرار دے دیا کہ عرب لیگ سے مصر کو آؤٹ کر دیا گیا, لیکن انہوں نے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لی کیونکہ اب انہوں نے ایک بڑا بھائی بھی ڈھونڈ لیا تھا, امریکنز ان کو ایڈ دے رہے تھے. دوسرا اسرائیل پر اس کا افیکٹ یہ پڑا کہ اسرائیل جو ہل کر رہ گیا تھا 73 کی وار کے بعد, وہ انسیکیور ہو رہے تھے دوبارہ, اب وہ دوبارہ چوڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے, ہم نے مصر کو سائڈ پر کر دیا جو کہ سب سے ڈینجرس عرب ملک تھا, ناؤ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو وری اباؤٹ. تو ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے خلاف مزید انہوں نے ڈسکریمنیٹری لاز بنانے شروع کر دیے, مزید ادھر بستیاں بسانی شروع کر دیں, فلسطینیوں کے لینڈز غصب کرنے شروع کر دیے. اس کے علاوہ بہت سارے فلسطینی ریفیوجیز لبنان میں بھی تھے, اور لبنان کے اندر فلسطینی جو لبریشن آرگنائزیشن تھی PLO اور فتح والے, یاسر عرفات کی قیادت میں جو بلیک سپٹمبر کے بعد ادھر گئے تھے, ادھر ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ لبنان میں فلسطینی اور مسلمان غالب آ جائیں گے. لیکن لبنان کی آبادی میں اس سے پہلے عیسائیوں کا وہ رہا تھا عمل دخل. میرونائٹ کرسچنز ہیں, کرسچنز کا منورٹی سیکٹ ہے. میرونائٹس جو ہے ان کا لبنان پر ٹریڈیشنلی اقتدار رہا تھا. اب PLO کی وجہ سے لبنان میں ڈیسٹیبلائزیشن بھی ہوئی اور میرونائٹس کو اپنی پوزیشن خطرے میں نظر آنا شروع ہوئی, تو انہوں نے اپنی کچھ ملیشیاز اور فوجیں پرائیویٹ بنانی شروع کی نہیں. اب لیکن اسرائیل نے فل اس میں مصر کی طرف سے بھی امن ہو گیا, تو 1982 میں اسرائیل نے لبنان کو فلی انویڈ کر دیا. بیروت میں اسرائیلی فوجی داخل ہو گئے جون 1982 میں, اور ان کی قیادت ایریل شیرون کر رہے تھے, اور انہوں نے اپنے جو کلائنٹس تھے میرونائٹس, ان کی فل سپورٹ کی فلسطینیوں کے خلاف. بڑا میسیکر ہوا تھا, بڑا ہی لوگوں کا قتل عام کیا گیا, اسرائیل کے لوگ پھر رہے تھے آپ کافی. وہ اسرائیل نے بیسیکلی جو لبنانی میرونائٹ ملیشیاز تھیں ان کو سیکیورٹی دی, اور اس کے بعد دے وینٹ آؤٹ آف کنٹرول. اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ سپٹمبر میں صابرہ شانتلا کے جو فلسطینی ریفیوجی کیمپس تھے ان میں بڑا بے رحمانہ میسیکر کیا گیا. لوئسٹ ایسٹیمیٹ میں 800, جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 3,500 سے 4,000 فلسطینی قتل ہوئے, جس میں میجورٹی عورتوں اور بچوں کی تھی. بیسیکلی وہ کیمپس میں داخل ہوئے اور جو ان کو ملا اس کو انہوں نے بھون کر رکھ دیا. اور ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ اس میں بتایا جاتا ہے, جارج سلوزیئر ہیں, ایک ڈائریکٹر ہیں, ڈچ ہیں, ورلڈ فیمس ہے, اور انہوں نے وہ ایک ڈاکومنٹری اس وقت شوٹ کر رہے تھے لبنان میں, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عینی شاہد وٹنس, اور وہ خود بھی جویش ہیں, نے کہا کہ میرے سامنے ایریل شیرون نے فلسطینی ٹوڈلرز پر اپنے پسٹل سے گولیاں فائر کر کے انہیں ہلاک کیا. یعنی اس حد تک انسانیت کا خون کیا گیا. لیکن اسرائیلی جب بھی کوئی ہیومن رائٹس اسرائیل پر اپلائی نہیں ہوتے, یہ صرف ان ممالک پر اپلائی ہوتے ہیں جو امریکن پالیسیز کی مخالفت کریں. اگر آپ امریکن اسٹریٹجک ایسٹ ہیں تو آپ ہیومن رائٹس چھوڑیں, جینوسائڈ بھی کر دیں, اس کی کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, تو کسی نے لی بھی نہیں. لیکن جو لبنان کی خانہ جنگی تھی وہ اسرائیل کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی. 1982 میں لبنانی شیعہ مسلمانوں نے حزب اللہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی, اور شیعہ مسلمان اس سے پہلے جو تھے وہ PLO کے اتنے حق میں نہیں تھے اسرائیلی انوالومنٹ سے. لیکن اسرائیلی آرمی نے جو قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار لبنان میں گرم کیا, اس نے شیعہ مسلمانوں کو ادھر گیلونائز کیا اور انہوں نے حزب اللہ کی تنظیم بنا لی. اور ساؤتھ لبنان میں اسرائیل نے ایک اپنی آکوپیشن قائم کر لی جو 2000 تک جاری رہی, اور مسلسل حزب اللہ ان سے لڑتی رہی, اور ادھر اسرائیلی فوج تھی اور ایک ساؤتھ لبنان آرمی تھی میرونائٹس کی جو کہ اسرائیلی پپٹ تھی. لیکن 2000 تک اسرائیل کی اتنی کیجویلٹیز ہو چکی تھیں کہ اسرائیل کو ادھر سے پل بیک کرنا پڑا. جیسے ہی انہوں نے پل بیک کیا, اسرائیلی پپٹس کو حزب اللہ نے صاف کر دیا, اور حزب اللہ پھر لبنان میں ایک مین ایکٹر بن کے ابھرا. اسرائیل نے اپنا نیمیسس خود ہی کریٹ کیا اپنی جارحیت سے, اور اس کے بعد 2006 میں اسرائیل نے حزب اللہ پر ایک اور اٹیک بھی کیا, ایک اور جنگ بھی کی, جس میں اسرائیل کو پھر شکست ہوئی. تو اس طرح لبنان کی جو ان کی خانہ جنگی میں انوالومنٹ تھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی. لیکن اوور آل مصر کے وڈرال سے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت سیکیور ہو گئی, اور انہوں نے اپنی منمانی ہر طرح سے کرنی مڈل ایسٹ میں شروع کر دی تھی. ڈاکٹر صاحب, فلسطینیوں کا ہر طرف سے ان کو مار پڑی, ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے, اس کے اندر مصر کی غداری بھی آپ شامل کر لیں, پھر لبنان میں اسرائیل نے گھس کے بڑا ظلم و ستم میسیکر کیا. تو ان عربوں کے پاس کوئی راستہ بچا یا کہ تنگ آمد بجنگ آمد؟ پہلے تو وہ ریلائی کرتے رہے تھے جمال عبد الناصر وغیرہ پر فلسطینی, وہ والا بھی آپشن نکل گیا. انور سادات نے مصر کو بالکل آؤٹ کر لیا.
پھر شامی گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ مکمل طور پر فلسطینیوں کو سپورٹ کر سکتی ان کی نیشنل ایسپریشن سے، اور جو ویسٹ بینک تھی جس میں فلسطینی سب سے زیادہ تعداد میں آباد تھے، ادھر تو اسرائیلی ملٹری رول تھا، باہر والے ادھر پر نہیں مار سکتے تھے۔ اس صورتحال میں جہاں پر ان کے ساتھ ہر طرح کی ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی، انہیں گھروں سے بے دخل کیا جا رہا تھا، ان کے پاس صرف پھر ایک ہی آپشن بچا تھا، وہ تھا ریزسٹنس کا۔ تو فلسطینی ریزسٹنس نے پھر پہلی انتفاضہ کی شکل اختیار کی، اور وہ ایک بڑا میجر ایونٹ ثابت ہوا فلسطین اور اسرائیل کی اس کشمکش کی تاریخ میں۔ ویورز، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم پہلی انتفاضہ کو ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کب اور کیسے شروع ہوئی۔ دیکھتے رہیے ہسٹریز مسٹریز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے کامنٹ سے آگاہ کریں۔ تھینک یو۔